الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفن کا بیان جاری ہے۔ صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کفن کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 820 اور حصہ نمبر 4 میں مسئلہ نمبر 14 ارشاد فرماتے ہیں، عورت نے اگرچہ مال چھوڑا اس کا کفن شوہر کے ذمہ ہے، بشرط یہ کہ موت کے وقت کوئی ایسی بات نہ پائی گئی جس سے عورت کا نفقہ شوہر سے ساقط ہو جاتا۔ اگر شوہر مرا اور اس کی عورت مالدار ہے، جب بھی عورت پر کفن واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 15، یہ جو کہا گیا کہ فلاں پر کفن واجب ہے، اس سے مراد کفن شرعی ہے۔ یوں ہی باقی سامان تجہیز مثلا خوشبو اور غسل دینے والا اور لے جانے والوں کی اجرت اور دفن کے مصارف، سب میں شرعی مقدار مراد ہے۔ باقی اور باتیں اگر میت کے مال سے کی گئیں اور ورثہ بالغ ہوں اور سب وارثوں نے اجازت بھی دے دی تو جائز ہے، ورنہ خرچ کرنے والے کے ذمہ ہے۔ مسئلہ نمبر 16، کفن کے لیے سوال کر لائے اس میں سے کچھ بچ رہا۔ کفن کے لیے سوال کر لائے اس میں سے کچھ بچ رہا تو اگر معلوم ہے کہ یہ فلاں نے دیا ہے تو اسے واپس کر دیں، ورنہ دوسرے محتاج کے کفن میں صرف کر دیں۔ یہ بھی نہ ہو تو پھر صدقہ کر دیں۔ مسئلہ نمبر 17، میت ایسی جگہ ہے کہ وہاں صرف ایک شخص ہے اور اس کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے، تو اس پر یہ ضرور نہیں کہ اپنے کپڑے کا کفن دے۔ مسئلہ نمبر 18، کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد بدن کسی پاک کپڑے سے آہستہ پونچھ لیں کہ کفن تر نہ ہو، اور کفن کو 1 یا 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دے لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر کفن یوں بچھائیں کہ پہلے بڑی چادر، پھر تہبند، پھر کفنی، پھر میت کو اس پر لٹائیں اور کفنی پہنائیں اور داڑھی اور تمام بدن پر خوشبو ملیں اور مواضع سجود یعنی ماتھے، ناک، ہاتھ، گھٹنے، قدم پر کافور لگائیں۔ پھر ازار یعنی تہ بند لپیٹیں، پہلے بائیں جانب سے، پھر داہنی طرف سے، پھر لفافہ لپیٹیں، پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے، تاکہ دایاں اوپر رہے، اور سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیں کہ اڑنے کا اندیشہ نہ رہے۔ عورت کو کفنی پہنا کر اس کے بال کے 2 حصے کر کے کفنی کے اوپر سینے پر ڈال دیں اور اوڑھنی نصف پشت کے نیچے سے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر مثل نقاب ڈال دیں کہ سینے پر رہے کہ اس کا طول لمبائی نصف پشت سے سینے تک ہے اور عرض ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اور یہ جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ زندگی کی طرح اڑاتے ہیں، یہ محض بے جا و خلاف سنت ہے۔ پھر بدستور ازار و لفافہ لپیٹیں، پھر سب کے اوپر سینہ بند بالائے پستان سے ران تک لا کر باندھیں۔ مسئلہ نمبر 19،
مرد کے بدن پر ایسی خوشبو لگانا جائز نہیں جس میں زعفران کی آمیزش ہو۔ عورت کے لیے جائز ہے جس نے احرام باندھا ہے اس کے بدن پر بھی خوشبو لگائیں اور اس کا منہ اور سر کفن سے چھپا دیا جائے۔ مسئلہ نمبر 20، مردہ کا کفن چوری کیا گیا اور لاش ابھی تازہ ہے تو پھر کفن دیا جائے۔ اگر میت کا مال بدستور ہے تو اس سے اور تقسیم ہو گیا تو ورثاء کے ذمہ کفن دینا ہے۔ وصیت یا قرض میں دیا گیا تو ان لوگوں پر کفن نہیں، اور اگر کل ترکہ دین میں غرق ہے، جتنا میت نے چھوڑا وہ سارے کا سارا اس کے اوپر اتنا قرضہ تھا، اتنا ہی چھوڑا تھا کہ قرضے میں مستغرق ہے، اور قرض خواہوں نے اب تک قبضہ نہ کیا ہو تو اسی مال سے دیں، اور قبضہ کر لیا تو ان سے واپس نہ لیں گے، بلکہ کفن اس کے ذمہ ہے کہ مال نہ ہونے کی صورت میں جس کے ذمہ ہوتا ہے۔ اور اگر صورت مذکورہ میں لاش پھٹ گئی تو کفن مسنون کی حاجت نہیں، ایک کپڑا کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 21، اگر مردہ کو جانور کھا گیا اور کفن پڑا ملا تو اگر میت کے مال سے دیا گیا ہے ترکہ میں شمار ہوگا، اور کسی اور نے دیا ہے، اجنبی یا رشتہ دار نے، تو دینے والا مالک ہے جو چاہے کرے۔ مسئلہ ضروریہ، ہندوستان میں عام رواج ہے، یہ پاکستان اور ہندوستان سے بٹنے سے پہلے کی بات ہے، ہندوستان میں عام رواج ہے کہ کفن مسنون کے علاوہ اوپر سے ایک چادر اڑاتے ہیں، وہ تکیہ دار یا کسی مسکین پر صدقہ کرتے ہیں، اور ایک جائے نماز ہوتی ہے جس پر امام جنازہ کی نماز پڑھاتا ہے، وہ بھی صدقہ کر دیتے ہیں۔ اگر یہ چادر و جائے نماز میت کے مال سے نہ ہوں بلکہ کسی نے اپنی طرف سے دیا ہے، اور عادتاً وہی دیتا ہے جس نے کفن دیا، بلکہ کفن کے لیے جو کپڑا لایا جاتا ہے وہ اسی انداز سے لایا جاتا ہے جس میں یہ دونوں بھی ہو جائیں، جب تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر میت کے مال سے ہے تو دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ورثاء سب بالغ ہوں اور سب کی اجازت ہے، جب بھی جائز ہے، اور اگر اجازت نہ دی تو جس نے میت کے مال سے منگایا اور تصدقہ کیا اس کے ذمہ یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی ان میں جو قیمت صرف ہوئی ترکہ میں شمار کی جائے گی، اور وہ قیمت خرچ کرنے والا اپنے پاس سے دے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ورثاء میں کل یا بعض نابالغ ہیں، تو اب وہ دونوں چیزیں ترکہ سے ہرگز نہیں دی جا سکتی، اگرچہ اس نابالغ نے اجازت بھی دے دی ہو کہ نابالغ کے مال کو صرف کر لینا حرام ہے۔ لوٹے گھڑے ہوتے ہوئے خاص میت کے نہلانے کے لیے خریدے تو اس میں یہی تفصیل ہے، تیجا، 10واں، 40واں، ششمائی، برسی کے مصارف میں بھی یہی تفصیل ہے کہ اپنے مال سے جو چاہے خرچ کرے اور میت کو ثواب پہنچائے، اور میت کے مال سے یہ مصارف اسی وقت کیے جائیں کہ سب وارث بالغ ہوں اور سب کی اجازت ہو، ورنہ نہیں، مگر جو بالغ ہو اپنے حصے سے کر سکتا ہے۔ ایک صورت اور یہ بھی ہے کہ میت نے وصیت کی ہو تو دین ادا کرنے کے بعد جو بچے اس کی تہائی میں وصیت جاری ہوگی۔ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں یا ناواقف کہ اس قسم کے تمام مصارف کر لینے کے بعد اب جو باقی رہتا ہے اسے ترکہ سمجھتے ہیں۔ ان مصارف میں نہ وارث سے اجازت لیتے ہیں، نہ نابالغ وارث ہونا مضر جانتے ہیں، اور یہ سخت غلطی ہے، بے باکی ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ تیجا وغیرہ کو منع کیا جاتا ہے کہ یہ تو اتصال ثواب ہے،
یہی ثواب ہے، ثواب کا ایک ذریعہ ہے. اسے کون منع کرے گا؟ منع وہ کرے جو وہابی ہو، بد مذہب ہو، بلکہ ناجائز طور پر جو ان میں صرف کیا جاتا ہے اس سے منع کیا جاتا ہے. کوئی اپنے مال سے کرے یا ورثہ بالغین ہی ہوں، ان کی اجازت لے کر کرے تو ثواب ہے، ممانعت نہیں. جنازہ لے چلنے کا بیان. مسئلہ نمبر 1، جنازہ کو کندھا دینا عبادت ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ عبادت میں کوتاہی نہ کرے، اور حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھایا. مسئلہ نمبر 2، سنت یہ ہے کہ 4 شخص جنازہ اٹھائیں. 4 شخص جنازہ اٹھائیں، ایک پایا ایک شخص لے، اور اگر صرف 2 شخصوں نے جنازہ اٹھایا، ایک سرہانے اور ایک پائنتی، تو بلا ضرورت مکروہ ہے. اور ضرورت سے ہو، مثلا جگہ تنگ ہے، تو حرج نہیں. مسئلہ نمبر 3، سنت یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے اور ہر بار 10 قدم چلے. اور پوری سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں سرہانے کندھا دے، پھر داہنی پانتی، پھر بائیں سرہانے، پھر بائیں پانتی، اور 10 قدم چلے تو کل 40 قدم ہوئے. کہ حدیث میں ہے جو 40 قدم جنازہ لے چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے. نیز حدیث میں ہے جو جنازہ کے چاروں پایوں کو کندھا دے، اللہ تعالیٰ اس کی حتمی یقینی مغفرت فرما دے گا. مسئلہ نمبر 4، جنازہ لے چلنے میں 4 پائی کو ہاتھ سے پکڑ کر مونڈے پر رکھے. اسباب کی طرح گردن یا پیٹھ پر لادنا مکروہ ہے. چوپایا پر جنازہ لادنا بھی مکروہ ہے. ٹھیلے پر لادنے کا بھی یہی حکم ہے. مسئلہ نمبر 5، چھوٹا بچہ شیرخوار یا بھی دودھ چھوڑا ہو یا اس سے کچھ بڑا، اس کو اگر ایک شخص ہاتھ پر اٹھا کر لے چلے تو حرج نہیں، اور یکے بعد دیگرے لوگ ہاتھ لیتے رہیں. اور اگر کوئی شخص سواری پر ہو اور اتنے چھوٹے جنازے کو ہاتھ پر لیے ہو جب بھی حرج نہیں، اور اس سے بڑا مردہ ہو تو 4 پائی پر لے جائیں. مسئلہ نمبر 6، جنازہ معتدل تیزی سے لے کر جائیں. معتدل تیزی، مگر نہ اس طرح کہ میت کو جھٹکا لگے. اور ساتھ جانے والوں کے لیے افضل یہ ہے کہ جنازے سے پیچھے چلیں، دائیں بائیں نہ چلیں. اور اگر کوئی آگے چلے تو اسے چاہیے کہ اتنی دور رہے کہ ساتھیوں میں نہ شمار کیا جائے، اور سب کے سب آگے ہوں، مکروہ ہے. مسئلہ نمبر 7، جنازے کے ساتھ پیدل چلنا افضل ہے، اور سواری پر ہو تو آگے چلنا مکروہ، اور آگے ہو تو جنازے سے دور ہو. مسئلہ نمبر 8، عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانا ناجائز و ممنوع ہے، اور نوحہ کرنے والی ساتھ میں ہو تو اسے سختی سے منع کیا جائے. اگر نہ مانے تو اس کی وجہ سے جنازے کے ساتھ جانا نہ چھوڑا جائے کہ اس کا ناجائز فعل سے یہ کیوں سنت ترک کرے، بلکہ دل سے اسے برا جانے اور خود شریک ہو. مسئلہ نمبر 9، اگر عورتیں جنازے کے پیچھے ہوں اور مرد کو یہ اندیشہ ہو کہ پیچھے چلنے میں عورتوں سے اختلاط ہوگا یا ان میں کوئی نوحہ کرنے والی ہو، تو ان صورتوں میں مرد کو آگے چلنا بہتر ہے. مسئلہ نمبر 10، جنازہ لے چلنے میں سرہانہ آگے ہونا چاہیے، اور جنازے کے ساتھ آگ لے جانے کی ممانعت ہے. یعنی جب جنازہ لے کر چلیں
تو سر آگے ہی کی طرف رکھنا ہے. پاؤں اگرچہ قبلہ کو ہو جائیں تو اس میں حرج نہیں، لیکن جب چلیں تو سر آگے کی طرف ہو. مسئلہ نمبر 11، جنازہ کے ساتھ چلنے والوں کو سکوت کی حالت میں ہونا چاہیے. موت اور احوال و احوال قبر کو پیش نظر رکھیں، دنیا کی باتیں نہ کریں، نہ ہنسیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے ساتھ ہنستے دیکھا. فرمایا تو جنازہ میں ہنستا ہے، تجھ سے کبھی کلام نہ کروں گا، اور ذکر کرنا چاہیں تو دل میں کریں. اور بلحاظ حال زمانہ اب علماء نے ذکر جہر کی بھی اجازت دی ہے. یعنی زمانہ کے اعتبار سے اب لوگوں کو علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ جنازے کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ کریں، درود و سلام پڑھیں، قصیدہ وردہ شریف پڑھیں، یعنی ہر وہ نیک کام کریں، ذکر کریں جس سے پڑھنے سننے والے اور میت کو بھی ثواب پہنچے. مسئلہ نمبر 12، جنازہ جب تک رکھا نہ جائے بیٹھنا مکروہ ہے، اور رکھنے کے بعد بے ضرورت کھڑا نہ رہے. اور اگر لوگ بیٹھے ہوں اور نماز کے لیے وہاں جنازہ لایا گیا تو جب تک رکھا نہ جائے کھڑے نہ ہوں. یوں ہی اگر کسی جگہ بیٹھے ہوں اور وہاں سے جنازہ گزرا تو کھڑا ہونا ضروری نہیں. ہاں، جو شخص ساتھ جانا چاہتا ہے وہ اٹھے اور جائے. جب جنازہ رکھا جائے تو یوں نہ رکھیں کہ قبلہ کو پاؤں ہوں یا سر، بلکہ آڑا رکھیں، یعنی نہ سر اس طرف ہو نہ پاؤں، کہ داہنی کروٹ قبلہ کو ہو. اس طرح رکھیں کہ میت کی داہنی کروٹ قبلہ کو ہو. مسئلہ نمبر 13، جنازہ اٹھانے پر اجرت لینا دینا جائز ہے. جنازہ اٹھانے پر مزدور رکھنے، ان کو پیسے دینے، اجرت دینی، یہ جائز ہے، جبکہ اور اٹھانے والے بھی موجود ہوں. مگر جو ثواب جنازہ لے چلنے پر حدیث میں بیان ہوا ہے اسے نہیں ملے گا کہ اس نے تو بدلہ لے لیا ہے. مسئلہ نمبر 14، میت اگر پڑوسی یا رشتہ دار یا کوئی نیک شخص ہو تو اس کے جنازہ کے ساتھ جانا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے. مسئلہ نمبر 15، جو شخص جنازے کے ساتھ ہو اسے بغیر نماز پڑھے واپس نہ ہونا چاہیے، اور نماز کے بعد اولیاء میت سے یعنی میت کے ورثاء سے اجازت لے کر واپس ہو سکتا ہے، اور دفن کے بعد اولیاء سے اجازت کی ضرورت نہیں. یہاں تک جنازہ کو لے چلنے کا بیان جاری تھا. اب یہاں سے صفحہ نمبر 825 سے صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز جنازہ کا بیان ذکر کرتے ہیں، جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مسئلہ نمبر 1، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ ایک نے بھی پڑھ لی تو سب بری و ذمہ ہو گئے، ورنہ جس کو خبر پہنچی تھی اور نہ پڑھی گناہ گار ہوا. اس کی فرضیت کا جو انکار کرے وہ بندہ کافر ہے. مسئلہ نمبر 2، اس کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک شخص بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو گیا. نمبر 3، نماز جنازہ واجب ہونے کے لیے وہی شرائط ہیں جو اور نمازوں کے لیے ہیں، یعنی نمبر 1 قادر، نمبر 2 بالغ، نمبر 3 عاقل، نمبر 4 مسلمان ہونا. ایک بات اس میں زیادہ ہے، یعنی اس کی موت کی خبر ہونا. مسئلہ نمبر 4، نماز جنازہ میں 2 طرح کی شرطیں ہیں، ایک مصلی کے متعلق ہے، نمازی کے متعلق، دوسری میت کے متعلق. مصلی کے لحاظ سے تو 2 وہی شرطیں ہیں
جو مطلق نماز کی ہیں، یعنی مصلی کا نجاست حکمیہ و حقیقیہ سے پاک ہونا، نیز اس کے کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 2، ستر عورت۔ نمبر 3، قبلہ کو منہ کرنا۔ نمبر 4، نیت، اس میں وقت شرط نہیں، اور تکبیر تحریمہ رکن ہے، شرط نہیں، جیسا کہ پہلے آپ کے سامنے پیش کیا، ذکر کیا۔ بعض لوگ جوتا پہنے اور بہت لوگ جوتے پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اگر جوتا پہنے پڑی تو جوتا اور اس کے نیچے زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، بقدر مانے نجاست ہوگی تو اس کی نماز نہ ہوگی، اور جوتے پر کھڑے ہو کر پڑھی تو جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 5، جنازہ تیار ہے، جانتا ہے کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز ہو جائے گی، تیمم کر کے پڑھے۔ اس باب کی تفصیل کتاب التیمم کے اندر بالتفصیل واضح ہو چکی ہے، جن کو حاجت ہو وہ باب التیمم سن سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 6، امام طاہر نہ تھا، یعنی امام پاک نہ تھا تو نماز پھر پڑھیں، اگرچہ مقتدی طاہر ہوں کہ پاک ہوں، کہ جب امام کی نہ ہوئی تو کسی کی نہ ہوئی، اور اگر امام طاہر تھا اور مقتدی بلا طہارت تو اعادہ نہ کی جائے، نماز دوبارہ نہ پڑھی جائے، کہ اگرچہ مقتدیوں کی نہ ہوئی مگر امام کی تو ہو گئی۔ یوں ہی اگر عورت نے نماز پڑھائی اور مردوں نے اس کی اقتدا کی تو لوٹائی نہ جائے، کہ اگرچہ مردوں کی اقتدا صحیح نہ ہوئی مگر عورت کی نماز تو ہو گئی، وہی کافی ہے، اور نماز جنازہ کی تکرار جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 7، نماز جنازہ سواری پر پڑی تو نہ ہوئی، امام کا بالغ ہونا شرط ہے، خواہ امام مرد ہو یا عورت، نابالغ نے نماز پڑھائی تو نہ ہوئی۔ نماز جنازہ میں میت سے تعلق رکھنے والی چند شرطیں ہیں، توجہ فرمائیں۔ نمبر 1، میت کا مسلمان ہونا۔ مسئلہ نمبر 8، میت سے مراد وہ ہے جو زندہ پیدا ہوا پھر مر گیا، تو اگر مردہ پیدا ہوا بلکہ اگر نصف سے کم باہر نکلا اس وقت زندہ تھا اور اکثر باہر نکلنے سے پہلے مر گیا تو اس کی بھی نماز نہ پڑھی جائے۔ مسئلہ نمبر 9، چھوٹے بچے کے ماں باپ دونوں مسلمان ہوں یا ایک تو وہ مسلمان ہے اس کی نماز پڑھی جائے، اور دونوں کافر ہیں تو نہیں۔ مسئلہ نمبر 10، مسلمان کو دارالحرب میں چھوٹا بچہ تنہا ملا اور اس نے اٹھا لیا، پھر مسلمان کے یہاں مرا تو اس کی نماز پڑھی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 11، ہر مسلمان کی نماز پڑھی جائے اگرچہ وہ کیسا ہی گناہ گار و مرتکب کبائر ہو، یعنی کبیرہ گناہ کرنے والا ہو، پڑھی جائے، مگر چند قسم کے لوگ ہیں کہ ان کی نماز نہیں۔ نمبر 1، باغی جو امام برحق پر ناحق خروج کرے، یعنی امام برحق کے مقابلے میں نکل آئے اور اسی بغاوت میں مارا جائے۔ نمبر 2، ڈاکو کہ ڈاکہ میں مارا گیا، نہ اس کو غسل دیا جائے نہ اس کی نماز پڑھی جائے، بلکہ مگر جب کہ بادشاہ اسلام نے ان پر قابو پایا ہو اور قتل کیا تو نماز و غسل ہے، یا وہ نہ پکڑے گئے نہ مارے گئے بلکہ ویسے ہی مرے تو بھی غسل و نماز ہے۔ نمبر 3، جو لوگ ناحق پاسداری سے لڑے بلکہ جو ان کا تماشا دیکھ رہے تھے اور پتھر آ کر لگا اور مر گئے تو ان کی بھی نماز نہیں، ہاں ان کے متفرق ہونے کے بعد مرے تو نماز ہے۔ جو لوگ ناحق پاسداری سے لڑے یعنی بغیر حق کے بلا وجہ لڑ رہے ہیں اور ان کا جو تماشا دیکھ رہے ہیں، اگر پتھر آ کر ان کو لگا تو ان کی بھی نماز نہ پڑھی جائے۔
نمبر 4، جس نے کئی شخص کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا، اس کی بھی نماز جنازہ، جو مارنے والا ہے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ نمبر 5، شہر میں رات کو ہتھیار لے کر لوٹ مار کریں، وہ بھی ڈاکو ہیں، اسی حالت میں مارے جائیں تو ان کی بھی نماز نہ پڑھی جائے۔ نمبر 6، جس نے اپنی ماں یا باپ کو مار ڈالا، اس کی بھی نماز نہیں۔ جو کسی کا مال چھین رہا تھا اور اس حالت میں مارا گیا، اس کی بھی نماز نہیں۔ مسئلہ نمبر 12، جس نے خودکشی کی حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس کی جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی اگرچہ قصدن خودکشی کی ہو۔ جو شخص رجم کیا گیا یا قصاص میں مارا گیا، اسے غسل دیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ نمبر 2، میت کے بدن و کفن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 13، بدن پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ اسے غسل دیا گیا ہو یا غسل ناممکن ہونے کی صورت میں تیمم کرایا گیا ہو، اور کفن پہنانے سے پہلے اس کے بدن سے نجاست نکلی تو دھو ڈالی جائے اور بعد میں خارج ہوئی تو دھونے کی حاجت نہیں۔ اور کفن پاک ہونے کا یہ مطلب ہے کہ پاک کفن پہنایا جائے اور بعد میں اگر نجاست خارج ہوئی اور کفن آلودہ ہوا تو حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 14، بغیر غسل نماز پڑھی گئی نہ ہوئی، اسے غسل دے کر پھر پڑھیں، اور اگر قبر میں رکھ چکے مگر مٹی ابھی نہیں ڈالی گئی تو قبر سے نکال لیں اور غسل دے کر نماز پڑھیں، اور مٹی دے چکے تو اب نہیں نکال سکتے، لہٰذا اب اس کی قبر پر نماز پڑھیں کہ پہلی نماز نہ ہوئی تھی کہ بغیر غسل ہوئی تھی، اور اب چونکہ غسل ناممکن ہے لہٰذا اب ہو جائے گی۔ نمبر 3، جنازے کا وہاں موجود ہونا، یعنی کل یا اکثر یا نصف معاصر کے موجود ہونا شرط ہے۔ میت کا موجود ہونا یا کل یا اکثر یا نصف معاصر کے موجود ہونا، لہذا غائب کی نماز نہیں ہو سکتی، غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں۔ نمبر 4، جنازہ زمین پر رکھا ہونا یا ہاتھ پر ہو مگر قریب ہو، اگر جانور وغیرہ پر لدا ہو نماز نہ ہوگی۔ نمبر 5، جنازہ مصلی کے آگے قبلہ کو ہونا، اگر مصلی کے پیچھے ہوگا نماز صحیح نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 15، اگر جنازہ الٹا رکھا، یعنی امام کے دائیں میت کا قدم ہو، امام کے داہنے میت کا قدم ہو تو نماز ہو جائے گی، مگر قصدن ایسا کیا تو گناہگار ہوئے۔ مسئلہ نمبر 16، اگر قبلہ کے جاننے میں غلطی ہوئی، یعنی میت کو اپنے خیال سے قبلہ ہی کو رکھا تھا مگر حقیقتاً قبلہ کو نہیں، تو موضع تحری میں اگر تحری کی نماز ہو گئی ورنہ نہیں، یعنی جہاں پر تحری کا علاقہ ہے، تحری کر کے سوچ و بچار کر کے ایسا معاملہ کیا گیا، تو اگر آپ نے تحری کی ہے، سوچ و بچار کیا تو نماز ادا ہوگی، اگر تحری نہیں کی تو پھر نہیں۔ نمبر 6، میت کا وہ حصہ بدن جس کا چھپانا فرض ہے، چھپا ہونا۔ نمبر 7، میت امام کے محاذی ہو، برابر ہو، یعنی اگر ایک میت ہے تو اس کا کوئی حصہ بدن امام کے محاذی ہو، اور چند ہوں تو کسی ایک کا حصہ بدن امام کے محاذی ہونا کافی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔